کرنٹ افیئر میں آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی 2 نشستوں LA-3 میرپور 3 اور LA-12 کوٹلی 5 کے ضمنی الیکشن 10 اکتوبر 2021 کو کرائے جائیں گے۔ یہ دونوں حلقے بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چودھری محمد یاسین کی طرف سے حلقے خالی کیے جانے کی وجہ سے خالی ہوئے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے صدر بن گئے، ان کو میرپور 3 کی نشست چھوڑنی پڑی، اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی، تو انہوں نے کوٹلی 5 سے کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 10 اکتوبر 2021 کے ضمنی الیکشن کے کیا نتائج رہتے ہیں، اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم تقریباً 2 ماہ قبل 25 جولائی 2021 کو ہونے والے آزاد کشمیر اسمبلی کے عام انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان دونوں حلقوں میں 2 مہینے قبل کے جنرل الیکشن میں کیا نتائج رہے۔ میرپور 3 کے الیکشن میں کل 23 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جس میں سے 12 امیدواران کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، جبکہ 11 امیدوار آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں اترے۔ LA-3 میرپور 3 میں میرپور تحصیل کے پٹوار سلکر، خانپور، کھڑک، رٹھوا، محمد علی، تھوتھال، سنگوٹ، میرپور میونسپل ایریا، سیکٹر A، سیکٹر B، سیکٹر C، سیکٹر D، سیکٹر E، سیکٹر F اور نیو سٹی میرپور کے علاقے شامل ہیں۔ اس حلقے میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 147 اور حلقے میں کل ووٹوں کی تعداد 85,917 ہے، جس میں سے گزشتہ الیکشن میں 43,364 ووٹ پول ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری 18,703 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری محمد سعید نے 15,556 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے عمیر اصغر نے 5,731، پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اشرف نے 1,384، جماعت اسلامی کے ذوالقرنین بٹ نے 432 اور مسلم کانفرنس کے شہزادہ اقبال نے 361 ووٹ حاصل کیے۔ 11 آزاد امیدوار کوئی قابل ذکر ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ 25 جولائی 2021 کے اس نتیجے کے مطابق میرپور 3 کے حلقے میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صرف 3,147 ووٹوں کی سبقت سے کامیاب ہوئے، جبکہ 4 جماعتوں کے امیدواران نے کل 7,908 ووٹ حاصل کیے۔ چودھری محمد سعید نے 15,556 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یوں تقریباً 3,147 ووٹوں کی سبقت سے بیرسٹر چودھری محمد سعید کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، اتنے ووٹوں کی سبقت سے، اور باقی جو امیدوار تھے جماعتوں کے 4 امیدوار، انہوں نے کل 7,908 ووٹ حاصل کیے تھے۔ دو 2016 کے الیکشن میں اس حلقے سے چودھری محمد سعید نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو شکست دی تھی۔ اب 10 اکتوبر 2021 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے چودھری محمد سعید ہی امیدوار ہیں، جبکہ PTI کی طرف سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے فرزند چودھری یاسر سلطان امیدوار ہوں گے۔ اس حلقے کے ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کافی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ووٹ مسلم لیگ نون یا PTI کے امیدوار کو فیصلہ کن سبقت دلا سکتے ہیں۔ اب ہم
اب ہم 10 اکتوبر 2021 کو کوٹلی 5 میں ہونے والے ضمنی الیکشن کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ LA-12 کوٹلی 5 میں کل ووٹ 1,06,428، جن میں سے گزشتہ الیکشن میں 68,569 ووٹ پول ہوئے۔ پولنگ اسٹیشنوں کی کل تعداد 198 ہیں، جبکہ گزشتہ الیکشن میں کل 18 امیدوار میدان میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ ان میں سے تقریباً 6 امیدوار آزاد تھے اور 6 کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا۔ یہاں بھی آزاد امیدواروں میں سے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اس کی تعداد 55 تھی، یعنی آزاد امیدوار کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہا۔ LA-12 کوٹلی 5 میں چڑھوئی تحصیل کے پٹوار سرکل، سلہانان، پنجیاں، براٹلا، نار، ڈوڈیا، لاس، تھروچی، چاولہ، چڑھوئی، کجلانی، خرواس، کوٹیرا، خانقاہ، جولیاں جاٹاں کی مکمل تحصیل، ڈنہ کھوئی رٹا تحصیل کا پٹوار سرکل ٹائیں کے علاقے شامل ہیں۔ LA-12 کوٹلی 5 کے گزشتہ الیکشن کے نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ اس میں کامیاب امیدوار نے بہت کم ووٹوں کی سبقت سے کامیابی حاصل کی اور 4 جماعتوں کے امیدواروں نے تقریباً 25,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین 21,527 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے محمد ریاست خان نے 20,081 ووٹ حاصل کیے۔ یوں چودھری یاسین محض 1,446 ووٹوں کی سبقت سے کامیاب رہے۔ اسی حلقے سے PTI کے شوکت فرید نے 17,525، تحریک لبیک پاکستان کے ارشد محمود نے 43,065، مسلم کانفرنس کے منصف داد خان نے 3,153، جماعت اسلامی کے غفارت شاہد نے 772 اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے بشارت حسین نے 203 اور جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے محمد شہریار ظفر نے 7 ووٹ حاصل کیے تھے۔ LA-12 کوٹلی 5 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے محمد ریاست خان ہی امیدوار ہیں، جبکہ چودھری محمد یاسین کے فرزند عامر یاسین پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اس حلقے میں 10 اکتوبر 2021 کے ضمنی الیکشن میں دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال متوقع ہے۔ کامیاب امیدوار کی کم سبقت اور 3 دیگر جماعتوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹ تقریباً 25,000 نہایت اہم ہیں اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے امیدوار کو فیصلہ کن سبقت دلا سکتے ہیں، یا یہ دیگر جماعتوں کے امیدوار الیکشن لڑتے ہوئے کسی امیدوار کو نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں۔ LA-3 میرپور 3 اور LA-12 کوٹلی 5 میں امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ڈور ٹو ڈور رابطے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور انہی دنوں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان میرپور اور کوٹلی کے حلقے کے دورے پہ ہیں۔ انہوں نے کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز میں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ باقی پارٹیوں کے بھی جو رہنما ہیں وہ حلقے میں جائیں گے اور اپنے اپنے امیدواروں کی حمایت میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ اب صورتحال کا اس بات پہ انحصار ہے کہ الیکشن کون کون سے امیدوار دونوں حلقوں میں کتنے کتنے امیدوار الیکشن لڑتے ہیں۔ جو مقابلہ ہے دونوں حلقوں میں میرپور 3 میں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بیٹے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کے درمیان ہے۔ اسی طرح کوٹلی 5 کے حلقے میں مسلم لیگ نون کے محمد ریاست اور
پیپلز پارٹی کے امیدوار کے درمیان اصل مقابلہ ہوگا، لیکن یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ دونوں حلقوں میں ان کے علاوہ اور کون کون سے امیدوار میدان میں اترتے ہیں، کیونکہ اس صورت وہ دوسرے کسی کے ووٹ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ امیدوار جو پچھلی دفعہ جنرل الیکشن میں شامل ہوئے تھے وہ الیکشن نہیں لڑتے تو وہ ووٹ کس کو ملے گا؟ اس بات کا کافی حد تک ہمیں اندازہ 23 تاریخ کو ہوگا، 24 تاریخ کو دن 2 بجے تک امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں، اور 24 تاریخ کو دوپہر کو امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں کی جائے گی۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوگا 24 تاریخ کی شام کو کہ ان دونوں حلقوں سے کتنے امیدوار مقابلے میں ہیں، اور اس سے ہمیں انتخابی صورتحال کا اندازہ لگانے میں بڑی مدد ملے گی۔